اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول. بات چل رہی تھی کہ انسانی کردار کا محاسبہ ہوگا، اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو اللہ کریم ہر ایک کو رزق دیتے ہیں. انسان کے ذمے اسباب کو اختیار کرنا، جائز وسائل کا اختیار کرنا اور پوری دیانتداری سے ان پر محنت کرنا، یہ انسان کے ذمہ ہے. اور جس طرح باقی عبادات ہیں، حصول رزق حلال بھی اسی طرح عبادت ہے. انسان جس طرح عبادات میں آمیزش نہیں کرتا کہ الفاظ بھی وہی جو معمور ہیں، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہی دہراتا ہے، حرکات بھی وہی ہوتی ہیں، رکوع و سجود بھی وہی ہوتا ہے. اور کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ عبادت کرے اور پھر اس میں ناروا حرکات کی آمیزش کر کے یا غیر مسنون الفاظ اس میں ادا کر کے اپنی عبادت کو خراب کرے. ایسا کوئی نہیں چاہتا. ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق کیا جائے. تو اسی طرح حصول رزق حلال بھی عبادت ہے. اب کوئی چاہے کہ وہ دنیا بھر کا رزق سمیٹ لے جائز اور ناجائز وسائل سے، تو یہ اس کی غلطی ہے. جو رزق اس کے پاس ہے اگر وہ جائز وسائل اختیار کرتا اور دیانتداری سے محنت کرتا تو بھی اسے مل جاتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ عوام کے حالات جاننے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور آپ کی سواری میں ایک خچر تھا، ایک عام آدمی کے لباس میں تھے. تو کسی شہر میں یا گاؤں میں قریے میں پہنچے، نماز ہو چکی تھی، کوئی خال نمازی مسجد سے نکل رہے تھے. آپ پہنچے تو آپ نے نماز ادا فرمانی تھی. ایک شخص کو خچر تھمایا کہ تم یہ میرا خچر تھام رکھو کہ میں نماز پڑھ کے آ جاؤں. تو جب آپ نماز ادا کر کے واپس آئے تو خچر تو کھڑا تھا، وہ آدمی غائب تھا اور اس کا لگام غائب تھا. وہ لگام اتار کے چلا گیا. تو آپ نے خچر کو پکڑا اور بازار میں آئے تو ایک دکاندار کے پاس دیکھا وہی لگام لٹکا ہوا تھا. تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر نکلتے ہوئے جیب میں سے 2 درہم ہاتھ میں لے لیے کہ جس شخص کو روک کر آیا ہوں تو اسے یہ 2 درہم دے دوں گا کہ اس کا وقت میں نے لیا ہے. اس شخص سے پوچھا کہ بھی یہ لگام بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا. کتنے کا؟ کہ 2 درہم کا. آپ نے اسے 2 درہم دے کر خرید لیا. فرمایا تم نے کتنے کا خریدا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا ویسے جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے بھی خرید کر ہی بیچ رہے ہو، کتنے کا خریدا؟ کہ یہ بھی ایک آدمی 1.5 درہم میں دے کر گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتا تو یہ 2 درہم اس کے تھے، لیکن اس نے
ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش لیا اور وہ حرام لیا۔ تو جو لوگ ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرتے ہیں انہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے اور مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اس نے تقسیم کر دیا ہے کس کو کتنا ملے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه فاکرمہ ونعمہ، کسی انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس پر بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ راحتیں اللہ بھیج دیتا ہے، اور اس کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ان راحتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ کو بھول کر نفس پرستی میں گم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کسی پر یہ آزمائش آ جاتی ہے کہ اس پر روزی تنگ ہو جاتی ہے، مفلوق الحال ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مفلوق الحالی میں یہ میرا دامان رحمت ہی تھامتا ہے، میرے ہی دروازے پہ رہتا ہے، یا پھر مختلف دروازوں پہ کاسہ گدائی لے کر نکل جاتا ہے اور مجھے بھول جاتا ہے۔ تو انسان کے ذمہ ہے وسائل کو اختیار کرنا، جو وسائل اللہ نے دیے ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، حصول رزق کے حلال کا حکم دیا ہے، تو روزی پیدا کرنے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے۔ اب ملتی کتنی ہے؟ ملے گی وہی جو نصیب میں ہے، اور اس کا عجیب نظام ہے۔ بعض لوگوں کو کروڑوں دے دیتا ہے لیکن وہ اس پہ صرف چوکیدار ہوتے ہیں، وہ ساری عمر اسے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں تو کھاتا کوئی اور ہے۔ جس کے نصیب میں ہوتی ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے، کھانا کسی اور کے نصیب میں لکھا تھا، چوکیداری کسی اور کے نصیب میں تھی، وہ دولت مند بن کے ساری زندگی بیٹھا رہا اور خود بھوک پیاس بھگتتا رہا کہ یہ پیسے خرچ نہ ہوں، جب مر گیا تو دوسروں نے کھا لیے۔ تو فرما دیجئے اے اللہ، حقیقی ملک تیرا ہے، حقیقتاً حکمران تو ہے، مالک الملک، الملک جو ہے یعنی جو حقیقی حکومت ہے وہ تیری ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے اسے وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگوں پہ حکومت دے دیتا، اور جب چاہتا ہے اسے لے لیتا ہے۔ کسی کی جاگیر نہیں ہے اقتدار و اختیار، اس طرح روزی تقسیم ہوتی ہے، اقتدار و اختیار بھی تقسیم ہوتا ہے۔ جب چاہتا ہے کسی کو دے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے فوراً لے لیتا ہے۔ اور میرے خیال میں گزشتہ 15-20 سالوں میں ہمارے سامنے اتنی عملی مثالیں ہیں کہ ہمیں کہیں دور جانے کی یا پرانے قصے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم دیکھتے ہیں شیخ مجیب الرحمان کی ایک آواز پہ پورا بر صغیر ہل جاتا تھا، پھر اسے حکومت بھی ملی، پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی نہایت بے بسی کی موت مارا گیا، اور کسی نے جنازہ تک نہیں پڑا بلکہ بوری میں بند کر کے اٹھا کے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ ہندوستان کی فرما روا تھی اندرا گاندھی، اور بڑا فخر تھا اسے میں نے بنگلہ دیش بنا دیا اور پاکستان کو توڑ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ جو حفاظت پر معمور تھے اسی گارڈ نے گولیوں سے چھلنی کر دی۔ اس کا بیٹا اسی طرح مشہور و معروف حکمران تھا، ایک عورت نے قتل کر دیا۔ خود پاکستان میں کتنے لوگ آئے اور کتنی بے بسی کی موت مارے گئے۔ ایسے لوگ جن کے اشارے ابرو پر پورا ملک ہل جاتا تھا، کس طرح بے بسی کی موت مر گئے اور کوئی آنسو بہانے والا بھی نہ ملا۔ کتنے طاقتور لوگ کس طرح راہ گزرتے مارے گئے، اور کسی نے پوچھا تک نہیں کہ کس نے مارا، کیوں مارا۔ ایک عام آدمی کی بھی پڑتال تو ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی کسی نے پڑتال کرنے کا تکلف بھی نہیں، یہ اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے۔ حقیقی حکومت اس کی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔
سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری۔ باقی گڑے گڑائے بت ہیں، کسی کو 10 دن کسی نے اوپر رکھ دیا، اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ تو یہ اللہ کا اقتدار ہے جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا۔ اے اللہ تو حکمران ہے حقیقتاً، تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے عارضی طور پر وقتی طور پر دے دیتا ہے۔ اس کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ میرے بندوں سے کیسا رہتا ہے، میرے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے، انصاف کرتا ہے یا نہیں، عدل کرتا ہے یا نہیں۔ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہے معزز کر دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہے اسے ذلیل کر دیتا ہے، ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کریم کے فیصلے انسانی کردار پہ ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارا رویہ اور چلن ہوتا ہے، جو ہمارا کردار ہوتا ہے، اس کے ثمرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت ہوتی ہے اور اس کی عملی زندگی اس بات کی گواہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کا پاس کرتا ہے، اللہ کریم اسے معزز کر دیتے ہیں۔ اور جو احکام الہی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ رسوا کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے رسوا کر دیتے ہیں۔ وہ قادر ہے، بیدک الخیر، تمام طرح کی الخیر، جسے بھی بہتری یا بھلائی کہا جا سکتا ہے، جو بھی خیر کہی جا سکتی ہے، وہ ساری تیرے دستے قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو چاہے کرے۔ مشکل آسان، ممکن ناممکن، یہ مخلوق کے لیے ہے۔ اس مالک الملک کے لیے نہ کچھ مشکل ہے، نہ آسان، نہ کوئی ممکن ہے، نہ کوئی ناممکن۔ وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اس کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہے، جسے جو حکم دیتا ہے بجا لاتی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں کہ اللہ تو ایسا قادر ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ گرمیاں آتی ہیں، رات کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انہی اوقات پہ جن میں رات ہوتی تھی ان میں دن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو دن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی اوقات کبھی جس وقت ہم گرمیوں میں افطاری کیا کرتے تھے، آج کل اس وقت عشاء بھی پہلے لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو وہ وقت رات میں داخل ہو جائے۔ تو ایسا قادر ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردوں میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ انسان ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، تو نطفے میں تو جان نہیں ہوتی۔ ایک بے جان مادے سے اتنی اعلیٰ تخلیق کو ایک جاندار انسان بنا دیتا ہے۔ پرندے انڈا دیتے ہیں، انڈے میں تو جان نہیں ہوتی، اس میں سے جاندار بچہ نکل آتا ہے۔ یعنی مردے میں سے زندہ پیدا ہو جاتا ہے، اور زندے کو مردہ کر دیتا ہے۔ تیری قدرت کاملہ ہے کہ زندہ ہوتا ہے تو اسے مردہ کر دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے جو نعمت چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ کوئی تیرا دست قدرت پکڑنے والا نہیں، کوئی تجھے روکنے والا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ کون کتنا دولت مند ہے اور کس کے پاس کتنا اقتدار و اختیار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے اللہ کی رضا کتنی حاصل کی ہے۔ اقتدار و اختیار ہے تو کیا اسے حصول رضا حق کا ذریعہ بنایا ہے، یا مجبور و بے بس ہے تو کیا اپنی اس بے بسی کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنایا ہے اور اسی کے دروازے پہ استاتا ہے اور اسی کی اطاعت پہ کمر بستہ ہے، یا اس سے گھبرا کر دوسروں کی طرف بھاگ پڑا ہے جو خود محتاج ہیں، اور کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی رزق چھین نہیں سکتا، کوئی زبردستی کوئی خوبی بنا کر اپنے ساتھ چسپاں نہیں کر سکتا۔ ترزق من تشاء بغیر حساب،
جسے تو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے، جو نعمت جسے دینا چاہتا ہے، کوئی تجھ سے حساب لینے والا نہیں ہے کہ تو اپنے دست قدرت سے دیتا ہے، اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے، کسی سے کچھ مانگ کر نہیں دیتا، کسی سے کچھ لے کر نہیں دیتا کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہو۔ اور کائنات بسیط میں تیری ذات کے علاوہ ہر شے تیری محتاج ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے تیری عطا ہے۔ اسی طرح مردہ دلوں کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے تو حیات جاوداں نصیب ہو جاتی ہے، اور اچھا بھلا ایماندار گھر میں بندہ پیدا ہوتا ہے اور بچپن سے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ایمان سے خالی ہو کر چلا جاتا ہے اور مردہ دلی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ فرمایا ان دنیاوی معاملات اور دنیاوی مفادات کے لیے مومنوں کو کافر کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کو مومن سے دوستی کرنی چاہیے، کافر سے نہیں۔ یہ معاملہ بڑا آج کا بہت ہی تشریح طلب ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج جسے کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا ایک شہر ایک گاؤں بن گئی ہے۔ معلومات کا تبادلہ، اخبار کا تبادلہ، اشیاء کا تبادلہ، کاروبار، تجارت، لین دین، آنا جانا، یہ پوری دنیا میں اب بالکل آسان ہو گیا۔ جیسے آپ ایک شہر میں کاروبار کرتے ہیں، اسی طرح آپ پوری دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک شہر میں لوگ آتے جاتے ہیں، اسی طرح آج کل لوگ ساری دنیا میں گھوم پھر لیتے ہیں۔ بلکہ کئی دوست میرے ایسے ہیں کہ ہمارے ایک وکیل دوست تھے، ان کے پاس برطانیہ کے مقدمے ہوتے تھے، امریکہ کے ہوتے تھے اور فار ایسٹ کے ہوتے تھے، برما، ہانگ کانگ کے، جاپان کے۔ تو وہ ہوائی جہاز پہ پھرتے رہتے تھے، وہاں چلے گئے، ادھر پیشی بھگتی، وہاں چلے گئے۔ جیسے ایک شہر کی عدالتوں میں آدمی گھومتا ہے، وہ دنیا کی عدالتوں میں گھوم رہے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں کس طرح سے کافروں سے تعلق نہ رکھا جائے؟ قرآن کریم نے یہ حکم نہیں دیا کہ کافروں سے تعلق ہی نہ رکھا جائے یا کافروں سے لین دین نہ کیا جائے یا جو انسانی حقوق ہیں ان میں تفاوت کیا جائے، اس سے نہیں روکا۔ انسانی حقوق مطلق انسان کے لیے ہیں، وہ کافر ہے یا مومن ہے، جن میں دو بنیادی حق ہیں۔ ایک زندہ رہنا، زندہ رہنے کا حق ہر اس بندے کو ہے جسے اللہ نے زندگی دی ہے، کوئی اس کی زندگی چھین نہیں سکتا سوائے اللہ کے حکم کے۔ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے، ہر فرد یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کسی کی زندگی چھین لے۔ اسی طرح عقیدہ رکھنے پہ نہیں آتی، وہ منع نہیں ہے، وہ دوستی نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے بھی معاہدہ فرمایا، وہ معاہدہ کیا تھا کہ تم بھی اسی شہر میں رہتے ہو، ہم بھی اسی شہر میں ہیں، اگر کوئی خارجی قوت مدینہ منورہ پہ حملہ کرتی ہے تو دفاع تمہیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اس لیے دفاعی قوت ہماری ایک ہو۔ کتنی صاف بات تھی۔ صحابہ کرام یہود سے لین دین بھی کرتے تھے، ادھار بھی لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہودیوں سے ادھار لیا اور واپس کیا۔ بلکہ ایک تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے آ کر مسجد نبوی میں بڑے توہین آمیز طریقے سے اپنے ادھار کا مطالبہ کیا کہ جس قدر سخت کلامی کی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک تلوار کے قبضے پہ جا پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا عمر تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ اسے سمجھانا چاہیے کہ اس نے قرض تو مجھ سے لینا ہے، اپنا قرض مانگے اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر مانگے، اور مجھے بھی تلقین کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اس کا قرض دینا تو آپ ادا فرما دیجئے، یہ کیوں اتنا سر چڑھ کے بول رہا آپ اس کا قرض، تو آپ کو اسے بھی سمجھانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی کہو کہ میں اس کا قرض دے دوں۔ تو اس واقعہ نے اس شخص کو مشرف با اسلام کر دیا، یہ تو اس کے نصیب کی بات تھی کریں، لیکن وہ معاملہ جس کی زد دین پہ پڑتی ہو وہ نہیں کیا جائے گا، اور وہی ولایت ہے۔ یعنی دوستی یہ ہے کہ بے دریغ اس کی حمایت کی جائے، اس میں کوئی حد نہ رکھی جائے، تو وہ ولایت یا دوستی جو ہوگی وہ مومن کی مومن کے ساتھ ہوگی، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے کی اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے کے ساتھ ہوگی۔ اور مومن بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے، مومن ہے لیکن اگر وہ خلاف شریعت کام کرتا ہے تو مومن کی بھی اس میں مدد نہیں کرے گا، چونکہ شریعت کے خلاف نہیں جائے گا۔ اسی طرح کافر سے جو تعلق ہے اس سے اگر شریعت کے کسی حکم پر زد آتی ہو تو وہ تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ شریعت کے علاوہ دنیاوی ایسے امور ہیں جو مباحات میں ہیں جن پر کوئی پابندی نہیں، جیسے آپ تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کسی کافر کی فرم ہے، آپ اس میں جاب کرتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے ہیں، اس کی تنخواہ لیتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ منع نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام نے مزدوریاں کی، کاروبار کیے، تجارتیں کی، ادھار سدھار لین دین کیا، کفار کے ساتھ چلتا رہتا تھا، کسی نے منع نہیں فرمایا۔ لیکن کوئی ایسا کام جس میں دین پر حرف آتا ہو، جس میں عقیدے پہ زد پڑتی ہو، اس میں کافر کے ساتھ مومن کی دوستی نہیں ہو۔ اسی لیے کلی طور پر منع فرما دیا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، مومن کافروں کو دوست نہیں بنائیں گے۔ دوست کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بھلے برے وقت میں کام آئے، بلکہ وہ جو تشریح کی جاتی ہے دوست کی تو وہ تو یہ ہے کہ دوست باشد کی گیرت دستے دوست در پریشاں حالی و در ماندگی، کہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کی مدد کو ایسے حال میں آئے جب وہ پریشان ہو یا کمزور پڑ رہا ہو تو پریشانی اور ماندگی میں اس کا ہاتھ پکڑے، اس کی مدد کرے۔ لیکن کوئی بھی دوستی احکام الہی سے متجاوز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اگر مومن بھی خلاف شریعت کام کرتا ہے تو مومن کی دوستی یہ ہے کہ اسے اس سے روکے۔ اگر مومن کا مومن دوست ہے اور ایک مومن کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو خلاف شریعت ہے تو وہاں دوستی کا حق اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کی مدد نہ کرے بلکہ اسے بھی وہ کام کرنے سے روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، جب کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد ہم کیا کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی مدد یہ ہوگی کہ اسے جرم سے ظلم سے روکا جائے، اس کی مدد یہ ہوگی، چونکہ وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اسے تباہی سے بچانا اس کی مدد ہے، نہ کہ اس کے ساتھ مل کر خود بھی تباہی میں گر جاؤ، یہ مدد نہیں ہے۔ اسی طرح کفار کے ساتھ ایسے تعلقات جو اسلام یا اسلامی نظریے یا عقیدے یا عبادات یا اسلامی طرز حیات میں کسی طرح سے بھی مخل ہوتے ہیں وہ نہیں رکھے جائیں۔ اس کے علاوہ معاشرے کا لین دین، کاروبار، ملازمت یہ منع نہیں ہے، لیکن دوستی منع ہے۔ دوستی سے مراد یہ ہے کہ ہر اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ ہونا، یہ کافر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور اگر کوئی ایسی دوستی کافروں سے کرے گا تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
یہ اپنی طرف سے کہتا رہے میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، لیکن اللہ کریم اپنی طرف سے اعلان فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے ایسا بندہ فارغ ہے جو ہر حق و باطل پر کافر کا ساتھ دیتا رہے اور اس کے ساتھ مشارکت میں چلتا رہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری طرف سے وہ فارغ ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقات، ہاں بعض اوقات مصلحت کے طور پر، وقتی طور پر، جو مصلحت کے طور پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تو مصلحت کے طور پر اگر کوئی، جیسے جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آگے ہی بڑھا جاتا ہے، لیکن مصلحت کے طور پر کبھی لوگ فوج کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، تو وہ جنگی مصلحت ہوتی ہے۔ وقتی مصلحت کے طور پر اگر کوئی جان بچانے کے لیے یا اس طرح سے مجبور و بے بس ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کے قبضے سے نکلنا چاہتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن حق یہ ہے، اصل بات یہ ہے یحذرکم اللہ نفسہ، کہ بندے کو اللہ کی ذات سے اور اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ بندوں سے خوف کیسا؟ بندے تو سارے بندے ہیں، کوئی کیا کر لے گا؟ بندوں سے مصلحت کوشی کیسی؟ اصلی بات تو یہ ہے، حقیقی بات تو یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم ناراض ہو گئے تو اس کا مداوع کوئی نہیں ہے، بندہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بندہ تو خود بندہ ہے، محتاج ہے، وہ کیا کرے گا؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور انجام کار سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کتنی دیر دنیا میں رہ لو گے؟ کتنا تمہارے پاس کتنی ضمانت ہے زندہ رہنے کی؟ کیا خبر اگلا ہی لمحہ موت کا لمحہ ہو؟ سانس لیا ہے، دوسرا سانس لینا ہے یا نہیں، کسی کے پاس یہ ضمانت نہیں ہے۔ اور موت جو ہے وہ بارگاہ الوہیت کی حاضری ہے۔ من مات فقد قام قیامتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو قیامت وہ ہوگی جس میں ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا، لیکن ایک چھوٹی قیامت حضور فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، کہ اس کا جو عمل کا جو شعبہ تھا وہ تو بند ہو گیا، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے نتائج کے اس کے سامنے آنے شروع ہو گئے۔ برزخ میں بھی تو ایک انتظار گاہ ہے یوم حشر تک، لیکن انتظار گاہ میں بھی ہر آدمی اپنے کردار کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں ظلم کیے ہیں تو وہاں اس سے عذاب اور تکلیف میں رہنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا قیامت کا، اور اگر اللہ کا مقبول تھا اور نیکی کرتا رہا تو برزخ میں بھی معزز ہو کر اور اللہ کے رحمت اور کرم کے سائے میں رہے گا۔ تو ایک طرح سے قیامت اس کے لیے تو بپا ہو گئی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تمہیں لوٹ کر تو اللہ کے حضور جانا ہے۔ یعنی اصل بات جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں، کس سے دوستی کر رہا ہوں، میری دوستی کے کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں، کن لوگوں سے میرا تعلقات ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، اس ساری بات سے دیکھنا تو یہ چاہیے کہ فردہ قیامت یہ سب کچھ میرے سامنے ہوگا، تو اللہ مجھے اس دن کی شرمندگی سے بچائے اور اسے مد نظر رکھ کر اور اللہ کی غضب سے ڈر کر زندگی گزارو۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اب کوئی چاہے کہ وہ خفیہ طور پر، جی کوئی میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا میں گناہ کر رہا ہوں، کسی کو خبر نہیں ہے، یا میں دھوکے سے پیسے لے رہا ہوں کسی کو خبر نہیں ہے، یا میں نے اندرون خانہ کفار سے تعلقات استوار کر رکھے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کر رہا ہوں، یا مسلمانوں پر ظلم توڑوا رہا ہوں، مسلمانوں کی تباہی کا سبب بن رہا ہوں، لیکن یہ سارا پس دیوار ہے، پس پردہ ہے، کسی کو خبر نہیں۔ فرمایا چھپا کر بھی کرو، اپنے دل کے اندر بھی رکھو، یا ظاہر کر دو، اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا تمہارا ظاہر اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، اسی طرح تمہارا باطن اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ چھپاؤ گے تو بندوں سے چھپا لو گے، لوگوں سے چھپا لو گے،
ماحول اور معاشرے سے چھپا لو گے لیکن اللہ کریم سے نہیں چھپا سکتے۔ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے چھپا کر رکھو یا اسے ظاہر کر دو، اللہ کریم اسے جانتا ہے۔ اور تمہاری تو حیثیت کیا ہے، تم تو ایک فرد ہو، ایک چھوٹی سی اکائی ہو۔ اللہ کی کائنات میں اس کی مخلوق کتنی ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ اپنی مخلوق کتنے اس کے لشکر ہیں انہیں وہ خود ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا گن نہیں سکتا۔ بے شمار سیارے، ستارے، پھر ملائکہ، فرشتے، جن، شیطان، کتنی مخلوق ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کریم نے مخلوق پیدا فرمائی اور اس میں 9 حصے فرشتے تھے، 10واں حصہ جن اور انسان تھے۔ اس 10ویں میں سے 9 حصے شیطان تھے اور 10واں حصہ باقی جن اور انسان تھے۔ پھر اس میں سے بھی 9 حصے جنات ہیں اور 10واں حصہ انسان ہے۔ تو اب دیکھ لو انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہوں گے، پھر شیاطین کتنے ہوں گے، ملائکہ کو تو میرے خیال میں بات شمار سے گزر جاتی ہے۔ وہ خود ہی جانتا ہے اور وہ ایسا قادر ہے کہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر، جو کچھ ارض و سما میں ہے اس کے ایک ایک ذرے سے وہ واقف ہے، اس ساری بے پناہ مخلوق سے وہ واقف ہے۔ انسان اگر اپنی ذات کو شمار کرنا چاہے تو اگر وہ اشاریہ لگا کر 7 صفر لگا کر اپنا 1 لکھنا چاہے اور اس کی زندگی ہزاروں برس بھی ہو تو ساری عمر 0 لکھتا رہے گا، کبھی 1 لکھنے کی باری نہیں آئے گی۔ ساری عمر خود کو 0 لکھتا چلا جائے گا، 1 لکھنے کی باری۔ اتنی چھوٹی سی اکائی ہو کر تم کہاں چھپو گے؟ اس کے سامنے تو ارض و سما کی ساری مخلوق سامنے ہے، ہر ایک کے ہر حال سے ہر وقت واقف ہے۔ تو تم ایک اکائی ہو کر تم سمجھتے ہو کہ میں چھپا لوں گا، تم کہاں چھپا لو گے؟ کیا چھپا لو گے؟ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جہاں بھی کائنات میں کوئی ذرہ ہے اس کے حال سے واقف ہے، اس کے کمال سے واقف ہے، اس کی خوبیوں سے واقف ہے، اس کی خامیوں سے واقف ہے، بلکہ خوبیاں اور خامیاں اسی کی دی ہوئی ہیں، اس میں جو کمال ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے اور اس کے ہر حال سے واقف ہے، تمہاری سوچوں تک سے واقف ہے، تمہارے ارادوں سے واقف ہے، تمہارے کردار سے واقف ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تمہارا دل اس کی بارگاہ میں اس کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ اللہ کریم سے اس طرح ڈرو کہ برائی کو سوچنا بھی چھوڑ دو، کہ تمہاری سوچیں بھی وہ پڑتا ہے اس کے سامنے، تمہارے خیالات بھی اس کے سامنے ہیں۔ تو پھر تم چھپ کر چوری کر لو گے، چھپ کر جرم کر لو گے تو کیا اللہ سے چھپ جاؤ گے؟ یا کافروں سے ایسی دوستی کرو گے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو؟ لوگوں کو نہ ہو لیکن اللہ کو تو اس کی خبر ہے۔ تو یہ ایک بڑا نازک اور عجیب سا معاملہ ہے کہ یہاں جو لوگ سختی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل اس سے بات بھی نہ کی جائے، اور غضب تو یہ ہے، زیادتی تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان سے بولنا بند کر دیتے ہیں۔ ہر شخص نے چند مخصوص رسومات کو اسلام بنا لیا ہے، جو ان رسومات پہ عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جو ان رسومات پہ عمل نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، چلو بات ہی ختم ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے، ضروریات دین کا قائل ہے، وہ مسلمان ہے۔ کوئی نیک ہوگا، کوئی اس سے کم نیک ہوگا، کوئی گناہگار ہوگا، لیکن اسلام سے خارج کرنا تو اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو خواہ مخواہ کافر قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ فرائض کے تارک کو کافر کوئی نہیں کہتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے ناراض نہیں ہوتے کہ یہ کافر ہو گیا۔ رسومات جو معاشرے میں رائج ہیں اگر ان پہ عمل نہیں کرتا تو کافر ہو جاتا، اور کھلا کافر نہ کہیں تو ایک درمیانی لفظ ہے وہابی ہو گیا، وہابی کہہ دیں گے، مراد وہی ہوتی ہے کہ اسلام سے گیا۔
اور اس پہ لوگ اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں کہ ہمارا تو روزمرہ کا تجربہ ہے، ہمیں بھی مسلمان کوئی نہیں مانتا، یعنی ساری عمر ہو گئی اللہ کا نام بتاتے، اللہ کے رسول کی بات کرتے، الحمدللہ، باقی عمر بھی اللہ کرے اسی میں کٹ جائے۔ لیکن یار لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے، کافر نہ کہیں تو وہابی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا لفظ ہے کہ جسے کافر کہنا ہو تو سیدھا کافر نہ کہو، وہابی کہہ دو۔ بلکہ ہم نے اہتمام کیا، رمضان شریف میں اور احکام شریعت کی پابندی میں بڑی لطافتیں ہیں اور پورے احتیاط سے اتباع کرنا چاہیے۔ روزے کا حکم ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک ختم کرو، اسے رات میں داخل نہیں کرنا، یعنی رات ہونے سے پہلے روزہ افطار ہو جانا چاہیے۔ اب جب سورج غروب ہوتا ہے تو 2-4 منٹ درمیان میں وقفہ ہوتا ہے رات ہونے میں اور غروب سورج میں۔ سورج کے غروب ہونے کے 3-4-5 منٹ بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ جب مغرب ہوتی ہے تو رات شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ مغرب کی اذان رات کی پہلی نماز ہے، مغرب کی نماز رات کی پہلی نماز مغرب کی نماز ہے۔ اسلامی مہینے کی تاریخ بدل جاتی ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اسلامی مہینے کی تاریخ بدل جاتی ہے، رات آ جاتی ہے۔ تو مغرب کی اذان سے پہلے روزہ افطار ہونا چاہیے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد آپ نے افطار کیا تو آپ نے رات میں داخل ہو کر افطار کیا۔ روزے کو رات میں داخل نہیں کرنا۔ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ حضور نبی کریم اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ کسی وادی میں حضور نبی کریم تھے اثناء سفر، وہ گہری جگہ تھی، تو اس پر گہری جگہ پہ ذرا جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تاریکی ہوئی روزہ افطار کرا دیا، کیونکہ روزے کو رات میں داخل نہیں کرنا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے پوری کوشش سے طول بلد اور عرض بلد کا حساب نکال کر اس کے حساب سے سورج کا غروب آفتاب دیکھ کر مغرب کی اذان اور غروب آفتاب کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں ہم نے افطار کا پورا کیلنڈر پورے سال کا بنایا۔ ہم اس پہ افطار کرتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد جتنی آبادیاں کوئی 5 منٹ بعد افطار کرتا ہے، کوئی 10 منٹ بعد افطار، اس پہ افطار نہیں کرتا جب تک رات نہ آ جائے، اندھیرا نہ چھا جائے۔ نہیں وہ کہتے ہیں یہ کیونکہ یہ وہابی ہیں، ان کے ساتھ افطار نہ کرو۔ چل آسان سی بات۔ اب ایک ان کی اپنی رسم ہے کہ جو اندھیرا ہوگا تو کریں گے، بھی اندھیرا تو رات ہوگی، روزہ رات میں جائے تو مکروہ ہو جائے گا، وہ تو الٹا جرم ہو جائے گا، سارا دن بھوکے بھی رہے اور افطاری کے وقت اسے وہاں لے گئے۔ بلکہ میں یہاں ایک ساتھ قریب گاؤں میں ہم گئے ہوئے تھے تو افطار کا وقت ہو گیا، تو میں نے مولوی سے کہا، مسجد میں بیٹھے تھے، مولانا افطار کا وقت تو ہو گیا، کہنے لگا جی آپ کر لو، میں تو افطار کروں گا تو لوگ مجھے ماریں گے، میں تو ذرا اندھیرا ہو جائے گا تو کروں گا۔ میں نے کہا ہم تو کر رہے ہیں، تم تب کر لینا۔ تو رسومات کو لوگوں نے دین کا درجہ دے دیا۔ اسی طرح مرنے پہ بہت سی رسومات ہیں، شادی پہ بہت سی رسومات ہیں، جنازے میں بہت سی رسومات آ گئی ہیں، اذان کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھنے کا رواج ہو گیا۔ ان میں سے کسی رواج کو چھوڑ دو تو آپ اسلام سے گئے، اور سارا اسلام چھوڑے رکھو، سود کھاتے رہو، نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، خیر میں رہیں، آپ مسلمان بھی ہیں سنی بھی ہیں، کوئی عرض نہیں۔ ایسی عجیب بات ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے۔ بلکہ کافر کے بھی انسانی حقوق اور معاشی اور معاشرتی حقوق ہیں، ان کا تحفظ کیا جانا چاہیے بحیثیت انسان، اس کے ساتھ بیٹھنا۔ بلکہ کافر اگر پانی پی لیتا ہے یا پلیٹ میں کھا لیتا ہے تو اس کو جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، مطلق انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ شرعاً انسان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، وہ مومن ہے یا کافر۔ یہاں کوئی مسلمان بھی ایک گلاس سے پانی کے ایک گھونٹ لے لے، دوسرا نہیں پیے گا۔ اور جب بچتے ہیں تو سارا دین بھول جاتے ہیں اور کافروں کے اتباع پہ چلے جاتے ہیں، یعنی یا اس حد پہ گزر جاتے ہیں یا اس حد پہ آ جاتے ہیں۔
تو دین اعتدال کا نام ہے، اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، کسی طرف زیادتی نہیں کرتا، کسی طرف حد سے نہیں گزرتا۔ اس اعتدال کو قائم رکھنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ لوگوں میں نفرتیں بڑھانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کریں، ان میں محبتیں بڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ کریم نے آپ کے کمالات میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے نبی نے تمہارے دلوں میں محبتیں كُنتُمْ عَادًا، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے تمہارے دلوں میں محبتیں بھر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے انعام سے سارے بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہو گئے۔ تو یہ جو تعلقات ہیں مسلمان اور غیر مسلم کے، ان میں اس حد تک بالکل جواز ہے جس حد تک دین پر زد نہ پڑے، اور جہاں وہ تعلق دین پر زد ڈالے گا وہاں سے تعلق چھوڑ دیا جائے گا، دین نہیں چھوڑا جائے گا۔ بڑا آسان سا کام ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور اس میں بھی تنفر نہیں ہوگا، آپ اس کا نقصان کرنے کی نہیں سوچیں گے، ہاں اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جہاں سے دین آ جائے گا وہاں سے آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا، اور دوستی مومن کی مومن کے ساتھ ہوگی۔ اور مومن کی دوستی کا بھی حق یہ ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے آپ تعاون کریں گے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پہ آپ تعاون کریں گے، برائی میں تعاون نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی دوستی کا حق یہ ہے کہ دوست کو بھی برائی سے روکیں، یہ دوستی کا حق ہے، اس کی مدد کریں۔ اللہ کریم ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔